رہے ہیں کہ غیر مقلدین اور سعودیہ والوں میں فرق کیا ہے. یہ یاد رکھیں، پاکستانی غیر مقلدین ہیں اور سعودیہ والے حنبلی ہیں. حنبلی اہل حق ہیں وہ، اور یہ ایک نہیں ہے. یہاں والے جمعے کی ایک اذان دیتے ہیں اور سعودیہ میں جتنے گئے ہیں جمعے کی 2 اذانیں. یہاں والے جمعے کا ایک ہی خطبہ دیتے ہیں، سعودیہ میں جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں. یہاں والے جنازہ زور سے پڑھتے ہیں غیر مقلد، سعودیہ والے جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں. اور یہاں والے حضرات 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، وہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. یہاں والے تقلید کو شرک کہتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ تقلید بالکل بندہ کر سکتا ہے. یہاں والے امام صاحب پہ رد کرتے ہیں. اور شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم کی ویڈیو یوٹیوب پر آ چکی، آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يطعن في الامام ابی حنیفہ. امام صاحب پہ طعن کرنا حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. رسول اللہ کی کمر مبارک کی طرف سے پیچھے آئیے. یہ جالیوں والا جو ایک چبوترا اور برآمدہ ہے، یوں پیچھے آ کر دیکھیے، آپ کے سر کے اوپر آپ کو نظر آئے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت، تو حضور کے روزے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ سعودیہ والے نے کہو تم بھی ابو حنیفہ کا نام مسجد میں لکھ کے دکھاؤ، نہیں سانو آپ بھی لکھ کر دکھا دیں. اور سعودیہ میں 3 رکعت وتر ہیں، یہاں 1 ہے. سعودیہ میں 20 رکعت تراویح ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، اور یہاں 8 رکعت ہے. تھوڑا تو فرق کریں. مجھے ایک بندے نے کہا وہاں تو 10 رکعت امام پڑھا کر پیچھے ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر 10 اور امام پڑھاتا ہے. میں نے کہا پھر 10 اور 10 8 ہوتے ہیں. 10 اور 10 8 ہوتے ہیں، 10 10 پیچھے ہوتے ہیں. تو 10 10 کی اپنی منزلیں انہوں نے طے کی ہوتی ہیں. قبر میں کیا ایسی حیات ہے جیسے اب ہم زندہ ہیں؟ جی نہیں، قبر کی حیات جو ہے وہ حیات برزخی ہے، حیات قبری ہے، حیات اخروی ہے، روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ روح کے جسم کا تعلق زیادہ قوی ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، قریب والے سلام بھی سنتے ہیں، اور قبر میں حدیث پاک میں حضور پاک نماز ادا فرماتے ہیں، کیونکہ نماز حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ نماز حضور پہ لازمی بھی نہیں ہے، یہ تلذذاً ہے، مزہ حاصل کرنے کے لیے. آپ کھانے کے بعد کسٹرڈ اس لیے نہیں کھاتے کہ آپ سیر ہو جائیں، آپ تلذذاً کھاتے ہیں، مزہ اور راحت کے لیے کھاتے ہیں. تو یہ نماز بھی حضور پہ نفل ہے، تلذذاً پڑھتے ہیں، کوئی فرضاً نہیں پڑھتے. عقیدہ حیات النبی پر چند قرآنی آیات اور احادیث اور اس کی صحت کو بیان فرما دیں. عقیدہ حیات النبی پر آیات آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ حیات النبی کورس میرے نام سے موجود ہے. آپ اس کورس کو کسی سے لے لیں، مجھ سے واٹس ایپ پہ آپ لے لیں، میں بھائی عبدالباسط بھائی عدنان کو دیتا ہوں، آپ ان سے لے لیں، آپ اس کو چھپوا لیں. 10 قرآن کی آیات ہیں اور 10 مفسرین کے حوالے ہیں، 10 حضور پاک کی حدیثیں اور 10 محدثین کی صحت ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں، ایسی بات نہیں ہے. فتنہ غامدیت کے متعلق تھوڑی وضاحت. جی بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہماری ایک فائل آ چکی ہے، غامدی نظریات کا تحقیقی جائزہ. آپ اس کو مرکز سے منگوا لیں، آپ تک انشاءاللہ آ جائے گی. غامدی نظریات، کچھ نظریات تو باغیانہ تھے، منکرانہ تھے، اور اب تو کفریانہ آنا شروع ہو گئے، جس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں ہے، رجم والے معاملے میں سزا یوں نہیں ہے. غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کے پاس ہے، کوئی اور کسی کافر کلیئر نہیں قرار دے سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس اتھارٹی تھی. تو ہم کہتے ہیں اگر یہی مان لیں تو مرزائیوں کی تو چھٹی ہو گئی نا، روافظ کی چھٹی ہو گئی، یہ فتویٰ تو گیا. تو جناب اگر کسی کو کافر کہنے کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے تو خود کو مسلمان بھی نہ کہو، کیونکہ مسلمان کہنے کا اختیار بھی تو اللہ کے رسول کے پاس ہوا. پھر تو خود کو آپ دلائل سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، تو دلائل سے غیر مسلم بھی کہا جا سکتا ہے. تو غامدی نظریات پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تحریرات مل جائیں گی. آج کل نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بعض موضوعات پر اچھی باتیں ہیں تو وہ سننی چاہیے، اس کے متعلق تھوڑی رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ایک کام کیا انہوں نے، رہتی دنیا تک ایک قرآن کریم کی خدمت کی ہے، اس پر انکار نہیں ہے. میں ان کی عزت اور احترام کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کا موقف ضرور پیش کروں گا. ہمارے اکابرین نے ان کے بعض نظریات پر رد فرمایا، کیونکہ اہل حق اہل علم باقیوں کو جانتے ہیں. اس پر 2 میں اکابر پیش کرنا چاہوں گا. ایک مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تجدد پسندوں کے افکار، یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس پر نظریات پر رد کیا ہے.
اور اس طرح ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی ڈاکٹر اسرار کے نظریات اس نام سے جو ایک تحریر لکھی ہے، اسی لیے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہر جگہ ہر مسئلے پر ہر بندے کو یوں نہ سنا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسے سننا ہے کسے نہیں سننا یہ اہل حق علماء سے پوچھیں۔ بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنی عقل پہ اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ کو تجربہ نہ ہو۔ اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو آپ کو گولیوں کا پتہ ملے اور اوپر لکھا ہوا ہو دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی، تو آپ فوراً انگلش پڑھ کے اس کو کھانا شروع نہیں کریں گے بلکہ اپنے معالج سے رجوع کریں گے۔ تو اس طرح ایسے کچھ بندوں کی کتابیں کچھ کلپس مل جائیں تو پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھے بغیر آپ آگے نہ چلیں۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے دو حل ہیں۔ نمبر ایک، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث ضعیف و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف ہو امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری یصح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی سند ضعیف ہے، دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی۔ تو ضعیف حدیث کا جواب بھی علماء کو پتہ ہے نا۔ تو مولانا زکریا کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس دھرتی پہ امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، خلیفۃ المسلمین کا سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور امام اعظم کا پہلا لقب حضرت ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الامام اس کا قاضی القضات کے امام ابو یوسف کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الحدیث کا مولانا زکریا کو ملا، من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث۔ تو یہ بندہ حدیث کو ماہر ہے، حدیث کو جانتا ہے، اور میں کیا کہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر۔ اس بندے نے کتابیں لکھ کے کہا میرے مولا تجھے قبول ہے تو مجھے حضور کے پاؤں میں جگہ دے، یہ آج بھی وہیں آرام فرما۔ تو وہ شیخ الحدیث ہے بابا، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ تعویذ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ بعض مطلق ناجائز کہتے ہیں۔ میرے دوستو تعویذ کیا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ تعویذ کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ کیا آج تک کسی نے اس طرح تعویذ لیا کہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے سکوں؟ سنا ہے ایسا تعویذ؟ یہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ میں جنت پہنچوں جہنم سے بچ جاؤں؟ کسی نے لیا ہے تعویذ؟ تعویذ کیوں لیتے؟ میرا بچہ میرا کہنا مان لے، بیوی لیتی ہے خاوند مان لے، خاوند لیتے ہے بیوی مان لے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، یہی ہے نا؟ تو اس کا معنی ہے یہ دوائیوں والا علاج ہے، علاج ہے بھائی، وہ تعویذ سے کرا لو جو دوائیوں سے کرا لو، تو علاج سے اس کا تعلق ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ علاج کا مسئلہ ہے، علاج کو علاج کے اصولوں پہ دیکھتے ہیں کہ علاج جائز ہے تو کرا لو، حرام ہے تو چھوڑ دو۔ اگر اس میں اللہ رسول کی بات لکھی ہے، قرآن کی آیات لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں، نہیں لکھا تو چھوڑ دیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اے کذاب، حدیث اور پڑھتے ہو اور ترجمہ اور کرتے ہو؟ پڑھو ذرا حدیث میں تعویذ کا لفظ ہے، میں تیرا ہاتھ چوموں گا۔ من علق التمیمۃ فقد اشرک، حدیث میں جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرک ہوا۔ تمیمہ اس تعویذ کو کہتے تھے جس میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ لفظ تمیمہ کے ہیں، فٹ تعویذ پہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی وہ بات کریں جو بات ترجمے میں، جو تم نے تعویذ لکھ دیا تو تمیمہ بھی تعویذ بن جائے گا؟
तमीमा वो अबू जहल वाला तवीज़ है जिसमें बुत से मदद मांगी जाती थी और इसमें कुरान करीम लिखा जाता है। और हमारे बुज़ुर्गों की तावीज़ की बरक़ात हैं, हम इसकी कायल हैं, वज़ाइफ की। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा अबू साद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह के पास बंदा भेजा था। हज़रत कुछ दिनों बाद अदालत में मेरे ख़िलाफ़ वो एक 302 की कार्रवाई का गवाह पेश होगा, दुआ भी करें और कोई वजीफ़ा भी दें। तो हज़रत ने वजीफ़ा भी दिया और कहा कि मैं बीमार हूँ, अगर मैं ठीक होता तो एक रात पे पढ़ लेता। अताउल्लाह को कहो 3 रात पढ़े, फिर अल्लाह करम करेगा। हज़रत की अपनी कुंदियाँ की ज़ुबान में लफ्ज़ थे, जे मैं वल होंदा तो एक रात दा कम सी। अताउल्लाह ने कहो 3 राती पढ़े, फिर होगा तमाशा। और तमाशा ही हुआ था। वो लद्दा राम आकर गवाही से इनकार कर गया था। अंग्रेज़ों ने समझा था फांसी पे चढ़ा लेंगे। जब उससे बात में पूछा कि सब कुछ हो गया तो पीछे क्यों हुआ, उन्होंने कहा मैं इसकी गवाही के लिए आता तो मुझे आग जलाती थी, मुझे डर लगता, पीछे हो गया हूँ। हज़रत फ़कीर साहब ये भी हज़रत साथ थे, हज़रत ख्वाजा से, हज़रत हकीम साहब वो भी। तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे गुर्दे में दर्द होता है, थोड़ा सा कोई दम फरमा दें या तावीज़ दे दें। उन ज़माने में गुर्दे में ऐसे दर्द होता था, यकीन माने जैसे मछली को आप पानी से निकालो। और पेन ऑफ द किडनी, जो गुर्दे का दर्द है ना, इसको आप यूँ चाबी भी नहीं करा सकते। तो घुटवा जाते ठीक थी वैसी, वो पक्की हर शय घुटी वैसी, आप गुर्दे को नहीं दबा सकते। तो हज़रत ने हज़रत हकीम साहब से फरमाया कि कागज़ वो मुझे दिया एक तावीज़, वो मैंने बटुए में रखा। मेरा बचपना, मैं पूछ ना सका कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, पीना है, गले में रखना है, जेब में रखना है, या हज़रत ने बताया तो मेरी बदकिस्मती मैं भूल गया। अब मैं घर आया, अगर अब्बू जी को बताऊं भाई तावीज़ लेकर आया हूँ, तो अब्बू जी कहेगा हज़रत ने क्या फरमाया था, तो वो मुझे याद नहीं है। और अगर न बताऊं तो वो दर्द गुर्दा मुझे याद आए। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मेरे मौला एक बुज़ुर्ग के पास गया हूँ, इससे निस्बतें वाबस्ता है, ख़त्म नबूवत वाबस्ता है, अल्लाह तो इसकी लाज रख ले, मैं इसे जेब में रख लेता हूँ, तो मुझे इस कुरान पाक के लिखे हुए अल्फाज की बरकत से सेहत अता फरमा। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मदद खींच लेंगे। वो वक्त और ये वक्त, खुदा की कसम मैंने गुर्दे का दर्द महसूस नहीं किया। एक हफ्ते में 4-4, 5-5 मरतबा पड़ जाता था, एक हफ्ते में। आज तक मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, फिर तो कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। तो भाई ये तावीज़ दुनिया के फ़ायदे के लिहाज से है, इलाज है। जिस डॉक्टर से फ़ायदा होता है उससे इलाज करवा लो, बशर्ते वो डॉक्टर ठीक है। जो हमारे अकाबिरीन उलमा देवबंद का दिया हुआ तो ठीक है, जो बाकियों का इधर उधर का है, सजे खबे मैं इनका कायल नहीं।